مشکل وقت ہمیشہ مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو نہ کرو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زیادہ گفتگو سوچ و فکر کو مردہ کر دیتی ہے۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ عورت سے مشورہ لینا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ زندگی اس لیے مشکل ہے کیونکہ لوگ آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، سمجھ لو اس سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ناکامی ایک برستا بادل ہے اور تمہارا ارادہ ایک چھتری۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنا، ورنہ کوئی نہیں۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستی عشق کے علاوہ تمام معاملوں میں وفاداری کا ثبوت دیتی ہے۔ آج کوئی چھاؤں میں اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ برسوں پہلے کسی نے وہاں درخت بویا تھا۔ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو۔ علم کی مٹھاس ایسی شے ہے جس سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگیں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ شیطان کی مخالفت کرنے سے ہی ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ جان کی سلامتی کے بجائے ایمان کی سلامتی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوزخ میں صرف بدنصیب داخل ہوگا۔ بدنصیب وہ شخص ہے جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی۔ پہاڑ کو جب تک کھودا نہ جائے سونا نہیں نکلتا، اسی طرح بخیل کی دولت اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک اس کی موت اسے آ نہ دبوچے۔ دنیا میں جاہل لوگ وہ ہیں جو بخیلوں کی عزت کرتے ہیں۔ جو بندہ کسی پر احسان کرتا ہے اور پھر اسے جتاتا نہیں ہے تو یاد رکھو ایسا بندہ نہایت ہی پاکیزہ، پرہیزگار، مضبوط ایمان والا ہے۔ بیکار اور فضول لوگوں میں شیطان اپنا گھر فوراً بنا لیتا ہے اور اس بندے کو مزید سستی میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی کام کا نہ رہے۔ سب سے بہتر عقل والا وہ شخص ہے جو دنیاوی معاش یعنی گزر اوقات کو مختصر اور مناسب انداز سے رکھے اور آخرت کی اصلاح کے لیے بے حد اہتمام اور کوشش کرے۔ بقا میں خلل نہیں۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ کوئی تجھے تیرے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا، اور رات دن میں کسی ساعت تیری صفت بقا میں خلل نہیں آ سکتا۔ جتنی بھلائی کر سکتے ہو
ہر طریقے سے جو تمہارے بس میں ہے کرو، ہر وقت جب بھی ہو سکے، ہر شخص سے جس کے ساتھ ممکن ہو، اور یہ بھلائی ہمیشہ کرتے رہو۔ بردبار بندہ کبھی بھی فحش نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کبھی برائی کی طرف مائل ہوگا، اور نہ کبھی شریف آدمی کو کسی قسم کی وحشت میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے نزدیک بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ خطروں میں پڑنے سے مال حاصل ہوتا ہے، اور لالچ میں پڑنے سے دھوکہ نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا کو تم نیا کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں نیک اور خوش قسمت صرف وہی ہے جسے کوئی خوشی ملے تو باطل پر نہ ہو، اور اگر غضب ناک ہو تو اس کو غصہ نہ آئے، صبر کر جائے۔ مرشد کامل مرید کے لیے طبیب قلب کی طرح ہوتا ہے۔ راہ مولا کی مضبوط جڑ یہ ہے کہ نیکی کے کم ہو جانے پر بھی اپنے نفس کو کوفتہ اور ملامت کرتا رہے۔ حقیقی سخاوت یہ ہے کہ تم دوسروں کے دکھ درد کو اپنے اوپر لے لو، اور اپنے سکون و راحت کو دوسروں کے قدموں میں رکھ دو۔ بات کرتے ہوئے جس بندے کی آنکھ سے آنسو آ جائے تو سمجھ لو وہ وفادار آدمی ہیں، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جس عورت کے بولتے ہوئے آنکھ میں پانی آ جائے تو سمجھ جاؤ وہ ایک دولت مند کر دینے والی نیک اور پرہیزگار ہے۔ حسد، جھوٹ اور کینے کو دور کر دے، کیونکہ یہ تینوں صفات ایسی ہیں کہ دین کو بٹا لگاتے اور آدمی کو زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو تمہارا رزق دوسروں کے رزق سے بالکل الگ تھلگ ہے، تو تمہیں دوسروں کی دولت سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جس کے لیے دعا کریں اس شخص کو اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہمیشہ نیک اولاد کے لیے طالب دعا رہو۔ تیری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے تابع ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ طاقت کے ذریعے صرف نصف دشمن پر قابو پایا جا سکتا ہے، حالت سے سمجھوتے نہیں انسان کو اس کے حقوق سے محروم کیا ہے۔ شرک سے انتہائی پرہیز کرنا، مشرک پر جنت حرام ہے، اور غرور و تکبر سے دور رہنا، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں جانے سے قاصر رہے گا۔ اس دور میں نیکی کرنا آسان نہیں، نہ حکمرانوں میں خوف خدا باقی رہا ہے اور نہ ہم لوگوں میں۔ یہ دنیا اخلاص کی دولت سے محروم ہو چکی ہے، تقوی دلوں سے نکل گیا ہے۔